السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانی سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ یہ زندگی بھی عجیب روگ ہے، کبھی راگ بن جاتی ہے تو کبھی روگ۔ انسان کو کبھی کبھی تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ زندگی کو گزار رہا ہے یا زندگی اسے گزار رہی ہے۔ مجھے بھی اس بات کا کافی عرصے بعد ادراک ہوا جب زندگی مجھے گزار چکی تھی، پھر میں نے زندگی کو گزارنا شروع کر دیا اور اب تک گزار رہا ہوں۔ میرا نام جہانگیر خان ہے۔ میرے ماں باپ کافی عرصہ پہلے فوت ہو گئے۔ میرے ابو سردار نوازش خان بہت اچھے اور رحم دل انسان تھے۔ ان کی ایک مربع زمین تھی، وہ دن بھر زمینوں پر کام کرتے تھے۔ میری ماں صوم و صلات کی پابند اور پرہیزگار عورت تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میں اور میرا بھائی ضیاء علی پیدا ہوئے۔ ہم جڑواں تھے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا، گھر میں دولت کی خوب ریل پیل تھی۔ ہم دونوں بھائی اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے، میٹرک تک ایک ساتھ پڑھتے رہے۔ ہم دونوں ہی اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا تھے۔ وہ ہمارا بہت خیال رکھتے۔ میں بچپن ہی سے غصے کا تیز اور جھگڑالو تھا، جبکہ ضیاء انتہائی شریف تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ ضیاء نے BA کے بعد جاب کر لی، وہ ایک اسکول میں پڑھاتے تھے۔ میں ابو کے ساتھ زمینوں پر کام کرتا رہتا۔ ان دنوں ہم ساہیوال کے قریب ایک قصبے نور شاہ میں رہتے تھے۔ زندگی اور موت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک رات ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ ہمیں روتا چھوڑ کر مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ ابو کی ناوقت موت کے 2 ماہ بعد امی جان بھی چل بسیں۔ ہم دونوں بھائی اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، یہ اگر زخم دیتا ہے تو بھر بھی دیتا ہے۔ باہر کے زخموں کے نشان ہمیں اپنوں کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی موت کا صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ امی کی وفات کے 6 ماہ بعد میں نے ضیاء کو بمشکل شادی کے لیے رضامند کیا۔ گھر میں کھانا پکانے کے لیے عورت کا ہونا از بس ضروری تھا۔ وہ مان گئے۔ میں نے ساتھ والے گاؤں میں ان کی شادی کی بات پکی کر دی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آتے گئے، مصروفیت بھی بڑھ گئی۔ سارا کام مجھے ہی کرنا تھا۔ تاہم ہماری زمینوں پر کام کرنے والے ملازم ریاست کی بی بی رشیدہ بھی میرا ہاتھ بٹاتی رہی۔ شادی سے 10 دن پہلے خوشیوں بھری زندگی سوگ میں بدل گئی۔ میرے بھائی کو اس کی ہونے والی بیوی کے سابقہ منگیتر نے قتل کر دیا۔ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا جب ضیاء کی لاش میرے آنکھوں کے سامنے تھی۔ جس کے سر پر صحرا سجنا، ہاتھوں پر مہندی لگنا تھی، وہ خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ پیر، میں تمہارا بدلہ ضرور لوں گا، میں چلا چلا کر کہتا رہا۔ سب چپ کرا رہے تھے، مگر میرے اندر آتش فشاں تھا۔ جوان بھائی کو کندھا دینا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا جب میں نے اپنے جوان بھائی کو لحد میں اتارا۔ ان کا قاتل مفرور ہو گیا، تاہم اس کے خلاف FIR درج ہو گئی تھی۔ 2 ماہ بعد میں نے ان کے قاتل حمید اور اس کے بھائی ولید کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود ہی تھانہ نور شاہ میں پیش ہو گیا۔ میرا چالان ہوا تو مجھے ساہیوال جیل بھیج دیا گیا۔ وہیں میری ملاقات بدر سے ہوئی۔ بدر کی شخصیت سے متاثر ہو کر میں نے اس سے دوستی کر لی۔ وہ یاروں کا یار تھا۔ جیل میں ہمارا وقت بہت اچھا گزرا۔ وہ زمانہ شناس تھا، اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا، زمانے اور لوگوں کی چال بازیوں کا مقابلہ کرنا سکھایا۔ بعد ازاں میں بری ہو گیا۔ مجھے رہا کروانے میں ماموں ابرار نے بہت تگ و دو کی۔ وہ قصور میں رہتے تھے۔ میں نے نور شاہ والی زمین بیچ دی، وہاں سے ضلع قصور کے علاقے کھڈیاں خاص میں دریائے ستلج کے قریب زمین لے لی۔ یہاں آنے کے بعد میں مصروف ہو گیا، تاہم 1-2 بار بدر سے ملاقات کرنے ساہیوال گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ماموں ابرار کی بیٹی مہروز سے میری شادی ہو گئی۔ زندگی اچھی بسر ہونے لگی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ایک چاند سا بیٹا مجھے عطا کر دیا۔ 2 سال بعد ایک بیٹی بھی ہوئی۔ بیٹے کا نام میں نے ضیاء رکھا، جبکہ بیٹی کا نام مہروز نے عائشہ رکھ دیا۔ ضیاء اور عائشہ اب بالترتیب 12 اور 10 سال کے ہو چکے ہیں۔ یہ 7 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ موسم بہار کی روشن صبح تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں اپنی زمینوں پر چکر لگانے آیا۔
گندم کی فصل تیار تھی۔ یہ دن کسانوں کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ سال بھر کا رزق جب گھر آتا ہے تو کافی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سورج اونچا ہوا تو میں نے واپسی کا قصد کیا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا سڑک پر آیا تو ایک رکشا میرے قریب آ کر رک گیا۔ جہانگیر بھائی، آپ کا مہمان آیا ہے، رکشا ڈرائیور آصف نے کہا۔ کون ہے؟ اسی اثنا میں ایک شخص رکشے سے اتر کر میری جانب بڑھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر باہیں کھولی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، بدر تھا۔ بدر، جو میرا جیل کا ساتھی تھا۔ جہانگیرے، تم تو مجھے بھول ہی گئے، مگر میں نہیں بھولا۔ بھلا کوئی بھائیوں کو بھولتا ہے؟ وہ گرم جوشی سے اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے یار باش لہجے میں بولا۔ بدرے، میں شرمندہ ہوں، بس کام ہی اتنے ہیں کہ ایک پل سانس نہیں لینے دیا، مگر میں تمہیں ہر پل یاد کرتا رہا ہوں۔ میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں صفائی پیش کی۔ اچھا، اب رکشے والے کو فارغ کرنا چاہیے، وہ بیچارہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، میں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بدر کے نانا کرنے پر بھی کرایہ دے دیا۔ پھر ہم باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اس نے بتایا کہ اس کے چچا امیر علی نے کافی بھاگ دوڑ کی، علاقے کے معتبر بندوں کو درمیان میں ڈال کر مخالفین سے صلح کر لی، 6 ایکڑ زمین قصاص کے طور پر دے کر اسے رہا کروایا ہے۔ لیکن جس دن وہ رہا ہوا اسی دن اس کا چچا فوت ہو گیا تھا۔ بدر نے مجھے جیل میں بتایا تھا کہ اس دنیا میں چچا امیر علی کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بار جب میں ساہیوال جیل اس سے ملاقات کرنے گیا تو اسے اپنا ایڈریس بتا دیا تھا۔ اپنے چچا کی تدفین اور کچھ ضروری کام نپٹا کر اب وہ میرے پاس آ گیا تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ چونکہ ہم کافی عرصے بعد ملے تھے، اسے میرے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ میں نے بدر کا تعارف اپنی بیوی سے کروایا، وہ بھی مہروز، عائشہ اور ضیاء سے مل کر بہت خوش ہوا۔ پھر میں اسے اپنی شادی کے بارے میں بتانے لگا۔ ہماری باتوں کے دوران مہروز نے کھانا تیار کر لیا۔ بدر نہانے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ ہم دیہاتی لوگ کھلے ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے دل بھی کھلے ہوتے ہیں۔ میری بیوی نے کھانے کا خاص اہتمام کیا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو مہروز نے کھانا لگا دیا۔ کھانے میں میری پسندیدہ ڈشز بھنا ہوا دیسی مرغا، بریانی اور رائتا تھا۔ کھانے کے بعد دودھ پتی کا دور چلا۔ بہنا، آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں، بدر نے ستائشی لہجے میں کہا۔ ہاں بدر بھائی، تمہاری بھابھی میں بس یہی تو ایک خوبی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا لگایا۔ کچھ وقت ایسے ہی ہنسی مذاق میں گزر گیا، پھر میں اسے بیٹھک میں لے آیا تاکہ کچھ دیر آرام کر لے۔ وہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں ساتھ والے گاؤں کے ایک بندے کے پاس چلا گیا۔ 4 گھنٹے بعد گھر آیا تو سودا سلف بھی لیتا آیا۔ بدر بھی جاگ چکا تھا۔ میں نے اسے صابن تولیہ لا کر دیا تاکہ منہ ہاتھ دھو لے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر آ گیا۔ اسی اثنا میں عصر کی اذان سنائی دی۔ ہم دونوں نماز ادا کرنے مسجد کی جانب چل پڑے۔ باجماعت نماز ادا کی۔ مسجد سے باہر آ کر بدر گویا ہوا، جہانگیرے، چلو یار کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور دریائے ستلج کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد ہم دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ یہاں آ کر بدر مضطرب ہو گیا۔ چلو یار واپس چلتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا یار، وہ وحشت زدہ لہجے میں بولا۔ ہم وہاں سے گھر کی طرف چل پڑے۔ مغرب ہو چکی تھی۔ مسجد میں نماز ادا کی اور گھر آ گئے۔ رات کا کھانا تیار تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور صحن میں پڑے پلنگوں پر آ کر لیٹ گئے۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہم ماضی کی راکھ کریدنے لگے۔ جیل میں شب و روز تھے، بھانت بھانت کے لوگ، جن میں کچھ حالات کے گرداب میں پھنس کر وہاں آئے تھے۔ بدر کے ساتھ سلام دعا ہوئی اور بعد ازاں یہی سلام دعا دوستی میں بدل گئی۔ 1 ماہ بعد ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ میں نے کروٹ بدلی، بولا، بدر، آج ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بولو، اس نے ہمیشہ کی طرح مختصر سا جواب دیا۔ جب ہم جیل میں تھے، ایک دن وزیر جیل خانہ جات اور آئی جی صاحب دورے پر آئے تھے۔ وہ باری باری سب بیرکس کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے مسائل وغیرہ کے بارے میں پوچھتے رہے تھے۔ قدرے توقف کے بعد میں نے سلسلہ کلام چھوڑا۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ ہماری بیرک CP5 کے سامنے آئے،
انہوں نے فرداً فرداً ہم سے بھی پوچھا تھا۔ سب قیدیوں نے انہیں اپنے مسائل اور تکالیف سے آگاہ کیا تھا۔ بدر نے بے قراری سے پہلو بدلا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کیا پوچھوں گا، تاہم میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب تمہاری باری آئی تو تم نے کیا کہا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ وہ چپ رہا، کچھ نہ بولا۔ چند لمحے انتظار کے بعد میں نے کہا، سر، مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں۔ جو دکھ ہے اس کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، یہی کہا تھا نا؟ پھر وزیر جیل خانہ جات کے استفسار پر بھی تم نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ چپ چاپ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے پھر لب کشائی کی، میں بھی وہاں پوچھتا رہا ہوں، تم نے کبھی اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے کہا، تم اکثر رات کو سوتے ہوئے چیخنے چلانے لگتے تھے، میرے پوچھنے پر کہا کرتے کہ ایک خواب نے مجھے عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ میں اس خواب کے متعلق متجسس تھا، پھر میں رہا ہو گیا۔ اب ہم کئی برسوں بعد ملے ہیں، مجھے بھی اس خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہ خاموش لیٹا، چاند کو تکتا رہا، کچھ نہ بولا۔ شاید وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کے پچھلے پہر بدر کی چیخ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختا ہوا نہیں نہیں کہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بہروز بھی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کر ہمارے پاس آ گئی۔ میں نے اسے پانی لانے کو کہا۔ وہ گلاس اٹھا کر گھڑے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ لیں۔ وہ پانی سے بھرا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولی۔ میں نے بدر کو سہارا دے کر اٹھایا تو اس نے گلاس پکڑ لیا۔ کلی کرنے کے بعد وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا۔ جب اس کی حالت سنبھل گئی تو میں نے پوچھا، پھر وہی خواب دیکھا ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بدر، مجھے بتاؤ کہ وہ ایسا کون سا خواب ہے جسے دیکھ کر تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے؟ کیا کرو گی پوچھ کر یار؟ نہیں یار، آج تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ وہ مغربی افق پر جھکے چاند کو کھوئے کھوئے انداز میں دیکھنے لگا، پھر ایک طویل خاموشی کے بعد بولا، میں دیکھتا ہوں کہ پورے چاند کی رات جوبن پر ہوتی ہے، دریا کا پانی کناروں تک بہہ رہا ہوتا ہے، پانی میں چاند کا جھلملاتا ہوا بہت دلکش اور دل فریب عکس، ہر طرف گہرا سناٹا، جھینگروں کی آوازیں۔ ایسے میں دریا کے کنارے دو حیولے متحرک ہیں۔ ان کی منزل کون سی ہے؟ کچھ خبر نہیں۔ وہ دونوں چلتے چلتے ریت کے ٹیلے کے اوپر رک جاتے ہیں۔ اچانک ایک حیولہ ہاتھ میں پکڑی چھوٹی نال والی رائفل کو سیدھا کرتا ہے۔ تھوڑی سی تذبذب کے بعد وہ لبلبی دبا دیتا ہے۔ فائر کی آواز گونجتی ہے۔ دوسرا حیولہ غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے، پھر لڑکھڑا کر دریا کے گہرے پانی میں جا گرتا ہے۔ پانی کی سرکش لہریں اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ وہ ڈوب کے ابھرتا ہے۔ بھیا! تیز نسوانی دلدوز آواز ماحول کے سکوت کو توڑتی ہے۔ پھر میں ہذیانی انداز میں چیختا ہوا دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ یہ سب بتا کر وہ رونے لگا۔ میں غیر ارادی طور پر اس کی پشت تھپکنے لگا۔ افق پر ٹکا پورا چاند بھی اداس لگ رہا تھا۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ بدر کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس سلسلے میں مہروز کے ساتھ بھی تفصیلی گفتگو کی، اس سے مشورہ کیا۔ وہ میری ہر بات مانتی تھی، انکار کیسے کرتی؟ ویسے بھی انسانی ہمدردی کا جذبہ اس کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا جانتی تھی۔ بدر کے حوالے سے بھی تڑپ اٹھی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد میں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اس کا اب دنیا میں کون تھا جس کے پاس جاتا؟ تاہم وہ چپ تھا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ اسے رہنا چاہیے یا نہیں۔ بدر بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ بس اب جلدی سے ہاں کر دینا، مہروز نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر مزید بولی، یہاں سے جانے کا خیال دل سے نکال دیں، ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ بہن، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اصل میں نہیں چاہتا کہ کسی پر بوجھ بنوں۔ بڑی مشکل سے اس کی خاموشی ٹوٹی تھی۔ مطلب ہم کسی ہیں؟ آپ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے؟
मैं सचमुच नाराज होने लगा। बात आगे बढ़ाते हुए बोला, बदर, वो तुम ही थे ना जो जेल में मुझे भाई कहते थे, मुझे अपना समझते थे? मेरी बात सुनकर वो बौखला गया और बोला, मम, मेरा मतलब ये नहीं था, आप गलत मत समझें। फिर मैं जो कह रहा हूँ वो मानो। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाता। अब खुश? मैं उठा और इसे गले से लगा लिया। जिया और मैं रोज भी खुश हो गए थे। वक्त कभी एक जगह नहीं रुकता। दिन गुजरते रहे, शाम शहर में बदलती रही, सूरज तुलू होकर गुरूब होता रहा। बदर को हमारे पास रहते 5 माह हो चुके थे। गंदम की पैदावार अच्छी रही। कटाई के दौरान उसने मेरा बहुत साथ दिया। फिर कपास काश्त की। हम फसलों को इकट्ठे पानी देने जाते। जिंदगी में कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी अजनबी को अपना समझने पर मजबूर हो जाते हैं। बदर अब हमें अपने घर का फर्द ही लगता था। इसकी उम्र 50 से ज़्यादा हो चुकी थी। सेहत भी काबिल रश्क थी। मैंने और महरोज ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो अगस्त की एक खुशगवार शाम थी। हम सब इकट्ठे बैठे थे। महरोज ने शादी की बात छेड़ दी। बदर लाला, हम चाहते हैं कि आप शादी कर लें। ये सुनकर उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। बहना, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने संजीदा लहजे में कहा। क्यों नहीं हो सकता? मैं शादी नहीं करूँगा। उसका लहजा अटल था। हम काफ़ी देर इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे, इसे समझाते रहे, मगर वो न माना। इसी असना में महरोज खाना तैयार करने लगी। खाना खाने के बाद एक बार फिर हम इसे समझाने लगे। नतीजा सिफर रहा। इसकी शख्सियत एक मोहम्मद साबित हो रही थी, मगर मुझे न जाने क्यों ऐसा लगने लगा कि इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है जिसके असरात इसके ज़हन दिल पर हावी हो गए हैं और वो बिखर कर रह गया है। कुछ दिन बाद कपास की चुनाई का सीज़न शुरू हो गया। हम सारा दिन ज़मीनों पर ही रहते। बस्ती की लड़कियां और औरतें सारा दिन कपास चुनती थीं। हम दूसरे दिन शहर बेच जाते। मैंने एक बात महसूस की कि बदर कपास चुनती लड़कियों को अजीब नज़रों से देखता रहता है। मुझे उसकी ये आदत अच्छी नहीं लगती थी। मैंने बारहा सोचा कि इसे मना करूं, मगर अपनी सोच को अमली जामा न पहना सका। आखिर कुछ लड़कियों ने इसकी इस हरकत की शिकायत की, तो मैंने बदर से दो टोक बात करने का फैसला कर लिया। इसी शाम जब हम घर आ रहे थे, मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया। बदरे, हर इलाके के अलग अलग रिवाज और रस्में होती हैं। हमारे देहातों में हर बात की एक हद होती है। जब कोई इस हद को तोड़ता है तो हमारे कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती है। ज़रा तवक्कुफ के बाद मज़ीद कहा, तुम मेरे दोस्त ही नहीं भाई भी हो। मुझे तुम्हारी किरदार कुशी गवारा नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी ज़ात पर उंगली उठाए या तुम्हारे किरदार पर शक करे। इन लड़कियों को देखना छोड़ दो। अगर तुम औरत के बगैर नहीं रह सकते तो बता दो, मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ। ये क्या कह रहे हो जहांगीर? वो चीख पड़ा। हम दोनों चलते चलते रुक गए। उसके चेहरे पर हुज़्न और मलाल की कैफियत साफ नजर आ रही थी। फिर मैं इसे हकीकत से आगाह करने लगा। वो खामोशी से सुनता रहा। मेरी बात के इख्तिताम पर वो गहरी सांस लेकर गोया हुआ, जहांगीर, ये सब लड़कियां मेरी बहनें हैं। इनको देखता हूँ तो एक भाई की नज़र से। खुदा गवाह है कि मेरे दिल में खोट नहीं है। मैं हैरान नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। इसे गले से लगा लिया। माफ़ करना यार, मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया। वो लब बसता रहा। हाँ, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो लोगों में आसानी से घुलने मिलने वाले नहीं होते। गमों को सीने से लगाए जीते रहते हैं। इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनके लहजे से ये बात अयां हो जाती है कि अंदर से कितने टूटे और बिखरे हुए हैं। हाँ, बदर भी मुझे ऐसा ही लगा था। अब घर जाना चाहिए। वो दूर मगरबी उफ़क़ पर डूबते सूरज की तरफ देखते हुए बोला। मुझे ऐसा लगा कि आज वो कुछ बताना चाहता है। हम घर की जानिब चल पड़े। सारा रास्ता खामोशी से कटा। हमारे दरमियान मज़ीद कोई बात न हुई। वो अजीब शख्स था। अपने बारे में कुछ बताना शायद उसे गवारा ही न था। कभी कभी मैं बेबस हो जाता। मेरा दिल चाहता कि इसे झंझोड़ कर पूछूं, ऐसा कौन सा राज है जो बताने से कतराते हो? कौन सा रोग है जो मुझसे छुपाते हो? राज हमेशा राज नहीं रहते, आखिर आशिकारा हो जाते हैं। पत्थर भी टूट जाते हैं। मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब बदर अपने बारे में कुछ बताता। मेरे दिल में इसके लिए ख़ास हमदर्दी थी।
میں اس کا دکھ بانٹنا چاہتا تھا۔ ہم گھر آ گئے، منہ ہاتھ دھویا، اس کے بعد کھانا کھا کر صحن میں بچھی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ وہ گرمیوں کے دنوں کی چاندنی رات تھی، ہر سو چاندنی بچھی تھی۔ ہم صحن میں لیٹے باتیں کر رہے تھے، اچانک ڈھولک کی آواز سنائی دی، لڑکیاں گیت گا رہی تھی۔ یہاں کس کی شادی ہے؟ بدر نے استفساری انداز میں پوچھا۔ ہاں بھائی، بابا طفیل کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، پاس بیٹی مہروز نے جواب دیا۔ یہ سن کر وہ گمسم سا ہو گیا۔ آواز مزید تیز ہوئی تو وہ عالم اضطراب میں کروٹیں بدلنے لگا۔ اس کی یہ کیفیت مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ بدر، کیا بات ہے؟ تم بے چین سے لگ رہے ہو۔ کچھ بھی نہیں ہے مجھے، وہ دور خلاؤں میں تکنے لگا اور پھر بولا، تم سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اس کی آواز میں جہان بھر کا کرب در آیا تھا۔ اس نے کروٹ بدل لی، تاہم میں جانتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ عجیب معمہ تھا، چاند کی رات، دریا کا کنارہ، لڑکیوں کو دیکھنا، ڈھولک کی آواز سے وحشت زدہ سا ہونا۔ میں بدر کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ اگلے دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سپہر کا وقت تھا، ہم فصلوں کا چکر لگا کر گھر آ رہے تھے۔ بابا طفیل کے گھر بارات آئی تھی۔ گلی میں داخل ہوئے تو شہنائی کی آواز سنائی دی۔ دلہن کی رخصتی ہو رہی تھی۔ جہانگیر، واپس چلو، دوسری گلی سے گھر جاتے ہیں۔ میں اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا دوسری گلی میں لے آیا۔ ابھی آدھا فاصلہ طے کیا تھا کہ سامنے بارات آتی نظر آئی۔ وہ بدحواس ہو کر پلٹا، میرا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ بارات قریب آ چکی تھی۔ کہار ڈولی کندھوں پر اٹھا کر بھاگتے ہوئے لمحہ بلمحہ قریب آ رہے تھے۔ اچانک بدر کا جسم خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ زمین پر لیٹا تڑپنے لگا۔ میں اسے سنبھال رہا تھا۔ بارات گزری تو کچھ بندے رک گئے، سب حیرت اور دکھ سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس لمحے میرے ذہن میں ایک خیال برق کی طرح کوندا، کہیں وہ کسی سے محبت تو نہیں کرتا تھا، پھر اس کی شادی ہو گئی ہو۔ اس واقعے نے بدر کے ذہن پر اثر کیا ہو، جو اس کی حالت، لڑکی کی رخصتی کا منظر دیکھ کر اس طرح ہو چکی ہے۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے 2 بندوں کی مدد سے اسے اٹھا کر چرپائی پر ڈالا۔ اسی اثنا میں بستی کا ایک بندہ گاڑی لے کر آ گیا تو میں اسے اسپتال لے آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ میرے ذہن میں پھر خیال ابھرا، محبوبہ کی شادی کا صدمہ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اس طرح بے ہوش نہ ہوتا۔ ہاں ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا۔ میری سوچ کا پنچھی محو پرواز رہا۔ اس دوران انہوں نے ڈرپ لگا دی۔ میری بیوی عائشہ کو ساتھ لے کر اسپتال میں آ گئی، جبکہ ضیاء کو گھر چھوڑ آئی تھی۔ رات کے 9 بج گئے۔ بدر کی طبیعت اب قدرے سنبھل گئی تھی، تاہم ابھی ہوش میں نہیں آیا تھا۔ چوں چوں وقت گزرتا رہا، اضطراب اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مہروز بھی کافی پریشان تھی۔ میں کمرے سے نکل کر برآمدے میں کھڑا ہو گیا۔ آسمان پر دبیز بادلوں کی تہ مستقل اندھیرا پھیلائے ہوئے تھی۔ بارش کبھی ہلکی ہو جاتی، کبھی پھر جھڑی لگ جاتی۔ مجھے باہر آئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ مہروز تیزی سے کمرے سے باہر آئی اور بولی، بدر بھائی کو ہوش آ گیا ہے۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف لپکا۔ ہم آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ بدر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک نرس بھی وہاں موجود تھی۔ اب آپ کے مریض کی طبیعت کافی بہتر ہے، انہیں کچھ کھلا پلا دیں، نرس نے اس کے بازو میں انجیکشن لگاتے ہوئے کہا، پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ مہروز نے گلاس میں جوس ڈال دیا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، بازو کو سہارا دے کر اٹھایا اور جوس پلانے لگا۔ وہ چپ چاپ جوس پیتا رہا۔ جوس پلانے کے بعد گلاس ٹیبل پر رکھا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ میری طرف اداس سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بدر بھائی، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، اب سناؤ طبیعت کیسی ہے؟ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بولا، جہانگیر، اب طبیعت کافی بہتر ہے، پریشان نہ ہوا کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ زندگی بہت ظالم ہے، انسان کو پل پل مارتی ہے۔ موت ہمیشہ اپنے وقت پر آتی ہے، پھر کسی کی دعائیں آنسو کام نہیں آتے۔ اگر میں نے مرنا ہوتا تو کئی برس پہلے مر جاتا۔ ایسا نہ کہو یار، میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہانگیر، تم نے بارہا مجھ سے میرے بارے میں پوچھا، میرا ماضی کریدنا چاہا، مگر میں ٹالتا رہا۔ کیا تم میرے دکھ جاننا چاہتے ہو؟
میری رودات سننا چاہو گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آخر پتھر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ایک بھید بھری شب تھی۔ باہر آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور بجلیاں آسمان میں دور تک لہراتی نظر آ رہی تھیں۔ بدر بولنے لگا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کہاں سے کہانی شروع کی جائے۔ پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، گزرا ہوا کل کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میرے ماضی کا صحرا جو کہ اب ٹیلوں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس نے بکھرے ہوئے سے لہجے میں کہا، ذرا توقف کے بعد بولا، کئی سال پہلے میرے دل پر لگا زخم جو کہ ناسور بن گیا ہے، سو میں جی رہا ہوں، گویا اپنا ہی لہو پی رہا ہوں، کوئی چارہ گر بھی نہیں ملا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور پھر سلسلہ کلام چھوڑتے ہوئے بولا، میں ایک کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ میرے ابو چودھری حیات خان اور چچا دلاور خان دو بھائی تھے، دونوں ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ میری ماں فاطمہ اور چچی رشیدہ بہنوں کی طرح رہتی تھیں۔ یہ حویلی چنیوڑ سے تھوڑا آگے دریائے چناب کے قریب ہماری زمینوں پر واقع تھی۔ میں ہموطن کوش ہو گیا۔ چچا دلاور خان کے 4 بیٹے تھے، جواد، اصغر، اختر اور حماد، جبکہ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور میں۔ میری بڑی بہن جس کا نام سدرا تھا، اس کی پیدائش کے 10 سال بعد میں پیدا ہوا۔ میری پیدائش کے 1 سال بعد نمرا پیدا ہوئی۔ دن ہنسی خوشی گزرتے رہے۔ یہ کہہ کر اس نے گہری سانس خارج کی، پھر بولا، وقت اور بہتا پانی ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی نہیں رکتے۔ وقت اپنی منازل طے کرتا رہا۔ میں 10 سال کا ہو گیا، سدرا 20 سال کی ہو چکی تھی۔ مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے گھر بٹھا دیا گیا، پھر اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ابو جان نے بچپن ہی میں میری دونوں بہنوں کی منگنی چچا دلاور کے بیٹوں جواد اور اختر سے کر دی۔ امی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چچا دلاور اور چچی ہم تینوں کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ چچا زاد بھائی بھی مجھے اپنا بھائی سمجھتے تھے، سدرا اور نمرا کو بہنیں۔ بدر نے ایک لمبی سانس لی اور پھر بولا، انسان جو سوچتا ہے، جو چاہتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہم آنے والے وقت سے بے خبر شادی کی تیاریاں کرنے لگے، یہ نہیں جانتے تھے کہ غموں اندھوں کے ناک پھن اٹھائے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ تباہی اور بربادی ہماری مقدر میں لکھی جا چکی ہے، بلکہ ہم خود لکھنے والے ہیں۔ ایسی تباہی کے باقی کچھ نہیں رہتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب باہر بارش زور پکڑ چکی تھی۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی ہولناک آوازیں ماحول پر خوف طاری کر رہی تھیں۔ میں متجسس نظروں سے بدر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ خاموشی کے طویل وقفے کے بعد اس نے لب کشائی کی، آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن میری بہن کی رخصتی تھی۔ سدرا کا گھر بسنے والا تھا، لیکن نہ بس سکا۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ جواد بھائی کا اسی دن مرڈر ہو گیا۔ کیا؟ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ ہاں، انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چنیوڑ سے سرگودا روڈ پر واقع ایک گاؤں کی امیرزادی نادیہ اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کا باپ خان محمد چودھری بہت اثر و رسوخ والا بندہ تھا۔ جب نادیہ کو شادی کا علم ہوا تو اس نے خودکشی کر لی، لیکن مرنے سے پہلے اپنی بہن کو سب بتا دیا۔ یوں بات نکلی اور اس کے باپ اور بھائیوں تک جا پہنچی۔ پھر کیا ہوا؟ مہروز جو کافی دیر سے خاموش تھی بولی، اس کے بھائیوں نے پوری پلاننگ کی۔ جواد کو عین شادی والے دن جب وہ صبح حویلی کے قریب ٹیوب ویل پر گیا، وہاں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ اپنے آنسو پوچھنے لگا۔ چچا دلاور کا بیٹا اصغر غصے کا بہت تیز تھا۔ اس نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر اس امیرزادی کے بھائی کو قتل کر دیا اور پھر فرار ہو گیا۔ ان دنوں چچی بات بات پر سدرا کو تانے دیتی کہ تم منحوس ہو۔ آخر ایک رات سدرا نے چناب میں کود کر خودکشی کر لی۔ وہ سسک سسک کر رونے لگا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا، اس کی پشت تھپکنے لگا۔ وہ روتے روتے بولا، سدرا رخصت ہو گئی۔ اس کی ٹولی کو کندھا دینے کی بجائے اس کے جنازے کو کندھا دینا پڑا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بدر چپ ہو جاؤ، جو مقدر میں لکھا ہو انسان کو وہی ملتا ہے۔ وہ سسکا، مقدر کو ہم
خامخواہ الزام دیتے ہیں۔ وہ مجھ سے الگ ہو گیا۔ پھر ایک رات خان محمد چودھری کے لوگوں نے ہماری حویلی پر دھاوا بول دیا۔ 2 طرفہ فائرنگ ہونے لگی۔ اصغر بھی آیا ہوا تھا۔ اس دوران بابا جانی نے مجھے اور نمرا کو حویلی سے نکال دیا۔ میں اسے لے کر چل پڑا۔ میری عمر 10 سال تھی۔ ہم نے بمشکل ½ کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ زوردار دھماکہ ہوا۔ میں رک گیا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو حویلی میں آگ جل رہی تھی۔ 9 سالہ نمرا سہم گئی۔ میں کچھ دیر وہاں رکا رہا، پھر اسے ساتھ لے کر چل پڑا۔ پھر ہم بڑی سڑک پر آ گئے۔ وہاں سے ایک بس میں بیٹھ کر سرگودا چلے گئے۔ بس کنڈکٹر بھلا مانس آدمی تھا۔ اس نے کرایہ بھی نہ پوچھا۔ ہم سرگودا میں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ کوئی پرسان حال نہ تھا۔ پھر ایک دن اللہ کا ایک نیک بندہ مل گیا۔ وہ ہمیں ایک گاؤں نوچک جنوبی میں لے آیا۔ اس کا نام اسلم تھا۔ گاؤں میں سبزی کی دکان چلاتا تھا۔ اس کی بیوی خالہ صفیہ بہت اچھی عورت تھی۔ اس نے ایک ماں کی طرح ہمارا خیال رکھا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ہماری صورت میں اللہ نے انہیں اولاد دے دی۔ ہمیں بھی سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ مل گیا۔ میں اور مہروز حیرت اور دکھ سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بدر کی انگلیوں میں دبا سگریٹ بجھ گیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر بارش زور پکڑ چکی تھی۔ آسمان پر بجلی چمکتی۔ شاید بدر کے دکھ پر آسمان کو بھی رونا آ گیا تھا۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور ایک گہرا کش لے کر سلسلہ کلام کو جوڑا۔ ہم نے چچا اسلم کے گھر میں 10 سال گزارے۔ شروع میں ان کے ساتھ میں سبزی منڈی جاتا رہا۔ وہاں سے سبزی لے آتے، پھر سارا دن دکان پر گزارتا۔ نمرا چچی صفیہ کے ساتھ گھر میں رہتی۔ چچی نے اسے قرآن پاک پڑھا دیا تھا۔ پھر میں نے چچا اسلم کو کہا کہ چچا آپ گھر پر رہا کرو، میں منڈی سے سبزی اکیلا لایا کروں گا۔ وہ مان گئے، تاہم وہ میرے آنے تک دکان کھول کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہاں تک بتا کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر تلخی سے بولا، تقدیر بہت ظالم ہے، یہ ہمیشہ گھات میں رہتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا۔ تقدیر نے کاری وار کیا۔ ایک دن چچا اسلم چل بسا۔ اس کے 6 ماہ بعد خالہ صفیہ عدم آباد سدھار گئیں۔ ہم دونوں اکیلے رہ گئے۔ اس وقت میں 20 سال کا ہو چکا تھا، جبکہ نمرا 19 سال کی تھی۔ میرا قد کاٹ اور جسامت عمر سے زیادہ لگتا تھا۔ میں کڑیل اور گبرو جوان بن گیا۔ چچا اور چچی کی اموات کے بعد میں نے کافی دوست بنا لیے۔ ان میں ایک رشید عرف شیدہ بھی تھا۔ وہ چلتا پھرتا بندہ تھا۔ ہم دونوں ایک بار چنیوٹ بھی گئے۔ میرے ذہن میں اپنی زمینوں اور حویلی کے بارے میں سب یاد تھا۔ ہم حویلی کو دیکھ کر واپس آ گئے۔ اسی اثنا میں عائشہ رونے لگی۔ مہروز نے بڑی مشکل سے چپ کرایا۔ بدر جو خاموش ہو گیا تھا بولا، میرے ذہن میں بچپن سے پکنے والا لاوا وجود کے گنبد میں آتش فشانی کرنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہمارا گھر جلا۔ اس میں بسنے والے نذرے آتش ہوئے۔ بس میں اور نمرا معجزانہ طور پر بچ گئے۔ مجھ پر لازم تھا کہ اپنے کنبے کی تباہی کا انتقام لوں۔ ہاں، جن لوگوں نے ہمیں اجاڑا تھا، انہیں بھی تباہ و برباد کروں۔ لیکن جب میں اس پر سوچتا تو نمرا آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ پھر منصوبے کو عملی جامہ پہنانا مشکل لگنے لگتا۔ وقت گزرتا رہا۔ میرے سینے میں انتقام کی آگ جلنے لگی، جس کے شعلے مجھے ہر پل جلاتے رہے۔ بولتے بولتے وہ رکا، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ مہروز اپنی جگہ سے اٹھی، کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتا ہی رہا، جیسے کوئی منظر دیکھ کر پھر وہی بول کر سنانا چاہتا ہو۔ اس لمحے مجھے وہ بہت پراسرار سا لگا۔ جہانگیر، خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد اس نے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے رشید کو سب بتا دیا تھا۔ پھر ہم نے آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کیا۔ ایک دن ہم خان محمد کے گاؤں کا چکر لگائے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ لوگ ساہیوال کے علاقے ہڑپا میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ 2 دن بعد ہم ہڑپا چلے گئے۔ ان کی رہائش گاہ کا پتہ چل گیا تھا۔ پھر ہم واپس آ گئے۔ سرگودا آ کر رشید نے اپنے کچھ دوستوں سے ملوایا۔ اس کے بعد سرگودا کے ایک پٹھان نوروز خان سے ملے۔ اسلحے کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے 5 دن کا ٹائم دیا، تاہم اس نے ایک گن دے دی، جسے میں لے کر گھر آ گیا۔ اس دوران میں نے ایک فیصلہ کیا جو کہ سراسر جذباتی اور غلط تھا۔ میں نے نمرا کو تیار ہونے کا کہا۔ اس نے وجہ پوچھی تو بتا دیا کہ آج رات ہم اپنی حویلی دیکھنے جائیں گے۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور پھر گویا ہوا
वो गर्मियों का मौसम था, पूरे चांद की रात थी। मैं और निम्रा अपनी मतरूक हवेली के करीब खड़े थे। रशीद हमें यहाँ छोड़कर वापस चला गया। मैं तसब्सुब का शिकार था। अपनी अंदरूनी खलफशार पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इस फैसले को अमली जामा पहनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लगने लगा। काफी देर सोचता रहा, फिर सर झटक कर हर सोच को ज़हन से निकाल दिया। फिर निम्रा का हाथ पकड़ा और दरिया की जानिब चल पड़ा। 20 मिनट बाद हम दरिया के किनारे पर पहुंच गए। हम दोनों किनारे पर खड़े थे। आंखों के सामने दरियाए चनाब बह रहा था, जिसकी खसबनाक लहरों ने सोनी को निकला था, लेकिन इसमें सोनी की मंशा शामिल थी। आज इस चनाब के किनारे कुछ अनोखा होने वाला था। मैंने निम्रा की कलाई पकड़ ली। वो सहम गई। मैंने इसे आगे बढ़ने का कहा। पूरे चांद की रात जोबन पर थी। दरिया का पानी किनारों तक बह रहा था। पानी में चांद का झिलमिलाता हुआ बहुत दिलकश और दिल फरेब अक्स। हर तरफ गहरा सन्नाटा, झींगरों की आवाज़ें। ऐसे में हम दरिया के किनारे मुतहर्रिक थे। निम्रा की मंजिल करीब आ गई। इसे कुछ खबर नहीं थी इसके साथ क्या होने वाला है। हम दोनों चलते चलते रेत के टीले के ऊपर रुक गए। फिर मैंने हाथ में पकड़ी छोटी नाल वाली राइफल को सीधा किया। थोड़ी सी तजब्जुब के बाद लबलबी दबा दी। फायर की आवाज़ मुहिब सन्नाटे में गूंजी। उसने गैर इरादी तौर पर अपना हाथ आगे कर दिया, फिर लड़खड़ाकर दरिया के गहरे पानी में जा गिरी। पानी की सरकश लहरों ने आने वाहिद में इसे अपनी आगोश में ले लिया। वो डूब के उभरी, किनारे की तरफ देखकर चिल्लाई, भैया। मैं बेहिस होकर खड़ा रहा। वो जनाब की लहरों का लुकमा बन गई। मैं वहां से हवेली आ गया। हवेली क्या, एक खंडर था जिसमें मेरे अपनों की बेकरार रूहें आहो बका करती महसूस होती थीं। इनकी यादें, इनकी बातें याद करके रोता रहा। सुबह फजर के वक्त वहां से निकला और सरगोदा आ गया। इतना बताकर वो थाड़े मार मार कर रोने लगा, यहाँ तक कि उसकी हिचकी बंद हो गई। मैं इसकी पुश्त थपकता रहा। ये आंसू भी अल्लाह पाक की नेमत होते हैं। जब दिल गम से बोझल हो जाए तो सारे गम और दर्द आंसुओं की शक्ल में आंखों से निकलते हैं। इसको कदरे करार आ गया। शायद दिल का बोझ हल्का हो गया था। फिर उसने सिसक कर कहा, जहांगीरे, क्या कोई इस तरह अपनी बेटियों जैसी बहन को रुखसत करता है? नहीं ना, उसने खुद ही तरदीद की। मगर मैं इस दुनिया का वो बदतरीन शख्स हूँ जिसने ऐसा किया। अब माजी की खलिश मुझे एक पल चैन नहीं लेने देती। हाँ, मैं जी जी कर मर रहा हूँ, मगर मरता नहीं। निम्रा ख्वाबों में ख्यालों में आकर अपना जुर्म पूछती है। मेरे जहन में झमाका हुआ, कड़ी से कड़ी मिलती गई। आखिर सिरा हाथ आ गया। सब गुत्थियां सुलझती चली गईं। मुअम्मा हल हो गया। चांद की रात, दरिया का किनारा, लड़कियों को देखना, ढोलक की आवाज़ से बेशज़दा हो जाना, रुखसती का मंजर देखकर बेहोश हो जाना। इसे इन सब चीज़ों में अपनी बहन का अक्स नजर आता था। वो याद आती थी। इसे रुखसत करना याद आता। लोग बहनों बेटियों को उरूसी जोड़े में दुआओं के साथ रुखसत करते हैं, लेकिन इसने सुर्ख लिबास की बजाय लहू में नहलाकर रुखसत किया था। हमारा माजी मिलता जुलता था, लेकिन कहानी अलग अलग थी। बदर, तुमने ये क्यों किया? मैंने पूछा। सिर्फ इंतकाम की आग बुझाने के लिए, उसने मुख्तसर जवाब दिया। फिर बात आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन जब निम्रा का सोचता तो दिल दहल जाता। इस वक्त कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आया जिसके हाथ में निम्रा का हाथ दे देता। कैद के दौरान मुझे अपने फैसले पर दिली सुकून महसूस हुआ, क्योंकि किसी दोस्त ने 6 माह बाद पलटकर खबर न ली थी। वो दर बदर भटकती रहती। मैंने इसे इस तकलीफ से निजात दिलाई थी। इस दुनिया में बहुत से गितनुमा इंसान मंडलाते फिरते हैं, जो औरतों को मुर्दार समझकर इन पर झपटते हैं। लेकिन अब माजी का फैसला खलिश बन गया है। ये सब बताकर उसने आंखें बंद कर लीं। यकीनन वो थक चुका था। हाँ, इंसान कभी कभी खुद से लड़ते लड़ते उलझते हुए थक जाता है। इससे आगे की कहानी का मुझे इल्म था, जो कि बदर ने जेल में सुनाई थी। उसने रशीद और शीदा और उसके 2 इश्तहारी दोस्तों को अपने साथ मिला लिया। असलन नौरोज खान से मिल गया। फिर वो चारों एक रात साहिवाल की तरफ चल पड़े। वो एक खूनी रात थी। वो चारों इन पर कहर की तरह नाजिल हुए। इसने बरसों पुरानी सीने में दहकती आग को ठंडा कर लिया। हाँ, उसने खान मोहम्मद चौधरी का घर इसी तरह तबाह किया जिस तरह उसने किया था।
اس خونی کھیل میں رشید عرف شیدا مر گیا تھا۔ پھر بدر کچھ عرصہ مفرور رہا، آخر ایک دن قانون کی گرفت میں آ گیا۔ خان محمد چودھری کا ایک رشتہ دار مدعی بن گیا۔ بدر کو جیل ہو گئی۔ پھر ایک دن اس کا چچا، جو کہ اس کے باپ کا کزن تھا، ملاقات کرنے آ گیا۔ وہ پہلے سعودی عرب میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی سی کوشش کر کے بدر کو رہا کروا لیا، پھر خود بھی زندگی کی قید سے رہا ہو گیا۔ میں نے بدر کی طرف دیکھا، وہ بیڈ کی ٹیک سے سر لگا کر لیٹا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ دوسرے خالی بیڈ پر مہروز عائشہ کو سینے سے چمٹائے لیٹی تھی۔ وہ ایک عجیب تھکا دینے والی رات تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم نے وہ دن اسپتال میں گزارا اور مغرب کے وقت گھر آ گئے۔ وقت لمحہ بلمحہ آگے بڑھتا رہا، زندگی معمول کے مطابق چلنے لگی۔ بدر بالکل نارمل ہو گیا، لیکن اکثر گمسم سا رہنے لگا۔ کبھی کبھی اکیلا دریا کی طرف چلا جاتا۔ ہمیں اسپتال سے آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، آکاش پٹی کا پورا چاند روشنی بکھیرنے لگا۔ ہم گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے۔ رات اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ اسی اثنا میں بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بدر اپنی چرپائی پر نہیں تھا۔ میرا دل یکبارگی دھڑکا۔ میں نے چرپائی چھوڑ دی اور بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ جب باہر نکلا تو مشرق کی سمت دیکھا، چاند کی روشنی میں وہ نظر آ گیا۔ وہ بدر ہی تھا۔ اس کا رخ دریا کی جانب تھا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا دریا کی طرف جا رہا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ 10 منٹ بعد وہ دریا کے کنارے ریت کے ٹیلے پر جا کر رک گیا۔ ایک ہی میرے ذہن میں خیال ابھرا۔ میں بھاگ اٹھا، پھر پورے زور سے چلایا، بدرے! اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ بلند کیا۔ ہاں، وہ ہاتھ لہرا رہا تھا، مجھے الوداع کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا منہ دریا کی طرف کیا اور چھلانگ لگا دی۔ میں اندھا دھند بھاگتا ہوا اس کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ ستلج بپھرا ہوا تھا۔ اس کے گہرے پانی نے بدر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ ڈوب گیا۔ دریا جوبن پر تھا، میں اسے بچا بھی نہ سکا۔ اس کی لاش 3 دن بعد ملی۔ اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب بھی میں اس کی قبر پر جاتا ہوں، وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر دیر تک روتا رہتا ہوں۔ میں اسے چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا۔